میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس سلسلے میں 3 مسائل کی نشاندہی کروں گا. 2 مسائل تو 20ویں صدی کے وقت سے نوآبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہے. ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے. یہ بات قابل اطمینان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے، مگر جناب وزیر اعظم اب آگے کیا ہوگا؟ صہیونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غصب شدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے بحال کرایا جا سکتا ہے، اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ کشمیر ہے. یہ ریجنل کوآپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک 5 اگست 2019 کے اقدامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. جناب وزیر اعظم، اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی؟ کیا ہم اتنے بڑے ہمسائے سے منہ موڑ کے بیٹھے رہیں گے، جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وی کین چینج فرینڈ ناٹ نیبرز؟ جی، پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کر دوں. لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے، ہماری تجارت شروع ہو جائے، کنیکٹیوٹی ہو جائے، تو یہ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. جب یورپین یونین بنی تھی، میرے صاحب نے، میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں، یعنی یورپ میں، تو سب کو فائدہ ہوا تھا. جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں، جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہوں، اور ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں. لیکن جو اب سچویشن ہے، اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات نارملائز کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم ایک غداری کریں گے. اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جو جد و جہد، جو سارا جو ان کی سٹرگل، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری، اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی، لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ 5 اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ادھر واپس چلے جائیں، پھر بالکل ہو سکتی ہے بات، اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لا سکتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں. اب آگے جی فلسطین، بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے. وہاں بھی ایک آکوپیشن ہے، وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی آبادی کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں، یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں لا کے ہندوستان. اسی طرح جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیے. اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صرف اور صرف یہ فورس سے، یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، ان کو ڈرا کے، بھائی اسی طرح یہ چل سکتا ہے. اور وہ ہوگا کیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ سائیکل چلتا رہے گا. حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا. یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بن جائیں گے. سب کو پتہ ہے یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن 2 ہیں. یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے 500-600 سال پہلے اسپین سے سب کو نکال دیا تھا، ایتھنکلی کلینز کر دیا تھا، یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ آگے ہی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. امریکہ جیسی جگہ پہ اب پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا. تو وہ تو ہو نہیں سکتا. اور یا پھر ان کو اب ایک 2 اسٹیٹ سلوشن، یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینیوں کو اپنا گھر دینا پڑے گا. اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل
میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جو جس طرح کی موومنٹ چل پڑی ہے، میرے خیال میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جائے گی ایک فلسطینیوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے، ٹو اسٹیٹ سولوشن. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. نمبر ہے 05192249000. پروگرام کے اگلے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں واحد پاکستانیوں مدین ہند سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے آج تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہم پسماندہ غریب لوگوں کی آواز، پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے یہاں پہنچائی. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس مسئلے کا حل آپ کے یہاں سے نکلے گا. پرائم منسٹر صاحب، ہم یہاں پہ مدین کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں. ایریگیشن کا نظام یہاں پہ جو ہمارے سندھ کا ہے یہ بالکل کرپٹ ہے، جس کی وجہ سے پانی کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک اور ہے کہ سندھ میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو غریبوں کا، ہم جیسے غریبوں کا خون چوس کے سندھ کو ریگستان بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، ہمیں سندھ حکومت سے یہ بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آ رہا، اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن، جس میں 2 دن پہلے وزیر جو آبادی کا منسٹر ہے اس نے اور ڈائریکٹر سیدھا نے 19 نئے دیوز کا آرڈر کیا ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ کے پانی کے رینجر کو تعینات کیا جائے. جی پانی کا جو مسئلہ ہے. پانی کا اچھا جی میں نے بلکہ ایک سندھ کے ایم پی کی تقریر بھی سنی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. دیکھیں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ کہ سارے پاکستان میں پانی کا مسئلہ، میں اس کے اوپر تو آپ کو اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہیں اگلے 10 سالوں تک. یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو 50 سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی. کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے کہ پانی کو روکنا ہے، ریزروائرز بنانے ہیں. ہمیں ریزروائرز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے، تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے. لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے. ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلی میٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے. وہ ٹیلی میٹری سسٹم ہی نہیں کام کر رہا. اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے اوپر ساری جگہ پہ لگ جائے گا. تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ، ریزروائرز بنا کے. اگر ریزروائرز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے.